میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے دعا کی کہ اسے حضرت خضر سے ملاقات نصیب ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے ملے۔ اس شخص نے عرض کیا، حضرت برائے کرم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دولت عطا کر دے کہ میں بالکل بے فکر اور پرسکون ہو جاؤں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا دار انسان کے لیے مکمل بے فکری اور راحت ممکن نہیں۔ اس شخص نے پھر بھی اصرار کیا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تم 3 دن کے اندر ایسے شخص کو تلاش کرو جسے تم بالکل بے فکر اور بہت آرام میں سمجھتے ہو، میں دعا کر دوں گا کہ تم بھی اسی جیسے بن جاؤ۔ وہ شخص لوگوں کے حالات دیکھنے لگا، جہاں بھی گیا دیکھا کہ ہر انسان کسی نہ کسی غم، پریشانی یا فکر میں مبتلا ہے۔ کہیں بیماری کا دکھ تھا تو کہیں گھریلو مسائل، کہیں مال کا غم، کہیں اولاد کی فکر۔ آخرکار اس کی نظر ایک سنار پر پڑی۔ اس کے پاس نوکر چاکر تھے، بچے تھے اور ظاہری طور پر وہ بہت خوشحال اور بے فکر نظر آتا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہی سب سے زیادہ بے فکر معلوم ہوتا ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے اس کے دل میں کوئی چھپا ہوا دکھ ہو، اس لیے اس نے پہلے سنار سے اس کی اصل حالت جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ سنار کے پاس گیا اور اپنی پوری بات اسے بتا دی۔ سنار نے گہری سانس لی اور کہا، خدا کے لیے کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ کوئی میرے جیسا بنے۔ میں ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ اللہ کسی اور کو اس میں نہ ڈالے۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی اور موت کے قریب تھی۔ میں اسے دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لو گے؟ میں نے کہا، نہیں، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، یہ سب لوگ کہتے ہیں۔ میں اس وقت محبت اور غم میں اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ ہوش و حواس کو کھو بیٹھا اور میں نے اپنی مردانگی خود ختم کر دی تاکہ اسے مکمل یقین آ جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ عورت صحت یاب ہو گئی۔ اب میں بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ اس نے میرے نوکروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جو بچے تم دیکھ رہے ہو نا، وہ میرے نہیں ہیں۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر بدنامی کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے بھائی، کبھی بھی میرے جیسا بننے کی دعا مت کرنا۔ یہ سن کر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل سکون میں نہیں ہے۔ اسی دن جب وہ دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملا تو حضرت نے پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، حضرت اب مجھے دولت اور بے فکری نہیں چاہیے۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل ایمان عطا فرما دے۔ حضرت خضر نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کامل دینداری اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، دنیا کا اصل سکون دولت میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اصل سکون اللہ کی محبت اور سچ ایمان میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی مان پر چلنے میں ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے میں سکون اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کا غم نہ کرے، جو ہے اس پر شکر ادا کرے، راضی رہے، جو نہیں ہے اس کے نہ ہونے کا غم نہ کرے، افسوس نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ہم اسی حالت پر راضی رہے، خوش رہے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، کیونکہ دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہم جو ہے اپنی من مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، بلکہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، ہر حالت میں اللہ سے راضی رہیں گے، تو پھر میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی زندگی، من مانی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر حالت میں اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں کے وقت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔